السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. سبحان الله. سبحان الله. علمه البيان. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان الله. سبحان الله. والأرض وضعها للأنام. سبحان الله. سبحان الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان الله. سبحان الله. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. صدق الله العظيم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک
ہاتھ تیرا۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دور و دراز سے آئے ہوئے پیارے حسینی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت کے دربار گوہربار میں غلامانہ انداز میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرگم با ذکر تو دوست دارت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت، فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہے ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا تجھ سے کوئی سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا تجھ سے کوئی سیکھ لے، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا آپ کا اور ہمارا یہ پروگرام آخری پروگرام ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر نبی کے نواسے حسنین کریمین کے محبت کو لے کر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا آپ کی ہم سبوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سرکار امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں منقبت کے چند اشعار آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ شاعر میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے شعر کے اندر پیرویا ہے۔ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ لوگ دل لگی کے ساتھ سماعت کیجئے اور منقبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سماعت فرمائیں۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کوفے والو مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفے والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مجھے کوفے والو
مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں مجھے کوفے والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی 72 پیاسوں کا بند ہے پانی خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی 72 پیاسوں کا بند ہے پانی مقدر میں ہے آبے مقدر میں ہے آبے کوثر کا پینا مقدر میں ہے آبے کوثر کا پینا میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں مجھے کوفے والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں بابا علی ماں فاطمہ ہے بھائی حسن نانا خیر الورا ہے بابا علی ماں فاطمہ ہے بھائی حسن نانا خیر الورا ہے ارے کوفے والوں مراتب کو سمجھو ارے کوفے والوں مراتب کو سمجھو امام مقدس بنایا گیا ہوں مجھے کوفے والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں مجھے کوفے والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اور یہ شعر بالخصوص سماعت فرمائیں خیمے جلایا سامان لوٹا گنچا بھی ٹوٹا گلستہ بھی چھوٹا خیمے جلایا سامان لوٹا گنچا بھی ٹوٹا گلستہ بھی چھوٹا بہشتیں بڑی
بہشت بڑی میں مکہ بن رہے ہیں، بہشت بڑی میں مکہ بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، بہشت بڑی میں مکہ بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ ارے شمر سمجھو قیامت کا منظر، چلانا نہ سیکھو گلے پہ تو خنجر، ارے شمر سمجھو قیامت کا منظر، چلانا نہ سیکھو گلے پہ تو خنجر، اس نہر فرات پہ، اس نہر فرات پہ پہرے ہیں تیرے، اس نہر فرات پہ پہرے ہیں تیرے، کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں، اس نہر فرات پہ پہرے ہیں تیرے، کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں، مجھے کوفے والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے قرآن عظیم الشان میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، ہمیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میدان کربلا میں ایک ایک کر کے جب تمام نواسۂ رسول جگر گوشائے بطول اپنی جانیں قربان کر چکے، حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبح سے لے کے دوپہر تک اپنے بھانجوں کی، اپنے بھتیجے، اپنے بھائی کی لاش اٹھا اٹھا کر تھک چکے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اپنے ابا حضور کی بارگاہ بےکش پناہ میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، ابا جان، میں وہ علی اکبر ہوں جس کے لیے آپ نے کبھی بھی ہم پر کوئی چیز کو نہیں روک رکھی تھی، ہم نے آپ سے جو بھی سوال کیا تھا آپ نے ہر سوال کو ہمارے لیے پورا کیا۔ ابا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک گزارش ہے، ایک عریضہ ہے، میں آپ سے یہ مؤدبانہ عرض کرتا ہوں ابا حضور کہ آپ مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کے اس نوجوان بیٹے کی جب اس فریاد کو سنتے ہیں، تھوڑا سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ غور کیجئے، امام علی اکبر کہاں جانے کی اجازت مانگ رہے تھے؟ کس جگہ جانے کی اجازت مانگ رہے تھے؟ جہاں سے نہ اون و محمد واپس آئے، نہ عباس بھائی واپس آئے، نہ امام قاسم واپس آئے، اس میدان کربلا میں جانے کی ایک بوڑھے باپ سے 18 سال کا نوجوان بیٹا اجازت مانگ رہے ہیں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بیٹا
تم تو ہم سبھی امام الانبیاء ہو، تم تو ہم سبھی کعبے کے بدر الدجا ہو۔ اے بیٹا علی اکبر، جب میں تجھے دیکھتا ہوں، جب مجھے اپنی نانا جان کی یاد آتی ہے تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں، جب مجھے مصطفیٰ کی یاد آتی ہے تو میں تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں۔ بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں وہاں جانے کی جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ابا جان اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو جانتے ہیں دنیا کیا کہے گی۔ حسین پہلے اپنے بھانجوں کو شہید کرا دیے، بھائی عباس کے بازو قلم کرا دیے، اپنے بھتیجے امام قاسم کو شہید کرا دیے اور اپنے بیٹے علی اکبر کو میدان کربلا میں نہیں بھیجے۔ ابا حضور دنیا کیا کہے گی؟ اور ابا حضور نانا جان کا واسطہ، علی مرتجہ کا واسطہ، ابا حضور دادی جان سیدہ فاطمہ کا واسطہ، ابا حضور مجھے میدان کرب و بلا میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو اپنی پھوپھی زینب سے بھی اجازت حاصل کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں پھوپھی جان آپ نے اپنے بچے اون و محمد کو خوشی خوشی میدان کرب و بلا میں بھیجے ہیں، مجھے بھی اجازت دیجئے میدان کرب و بلا میں جانے کی۔ سیدہ زینب رو رو کر عرض کرتی ہے بیٹا میں تجھے کیسے جانے کی اجازت دوں، جب مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی یاد ستاتی ہے تو تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں۔ بیٹا میں تجھے کیسے میدان کرب و بلا میں جانے کی اجازت دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی جان اگر میں آج نہیں جاتا میدان کرب و بلا میں تو دنیا میرے والد غرامی پر اعتراض کرے گی، میرے نانا جان کی امت میرے ابا حضور پر اعتراض کرے گی کہ حسین تو اپنے بھتیجے اپنے بھانجوں کو شہید کرا دیے، اپنے بیٹوں کو بچا لیے، اس لیے پھوپھی جان اجازت دینی ہی ہوگی۔ سیدہ زینب اجازت دے دیتی ہے۔ پھر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر اپنی اماں جان سے اجازت طلب کرتے ہیں، اماں جان مجھے اجازت دیجئے، اماں جان میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوان بیٹا اپنے ماں سے آج کیا مانگ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چشم فلک نے اس سے قبل یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا، جوان بیٹے اپنے ماں باپ سے کیا مانگتے ہیں، مگر میدان کرب و بلا میں نبی کے نواسے اپنے ماں باپ سے کیا طلب کر رہے ہیں، اپنی جان قربان کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، دین مصطفیٰ کی خاطر اپنی گردن کو جدا کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، شریعت مطہرہ کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی اکبر قربان ہونے کے لیے بے قرار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لے آتے ہیں، اپنے سر پر یعنی امامہ مبارکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹے کے سر پر دستار باندھتے ہیں، پھر ننگی تلوار ہاتھ میں دیتے ہیں، پھر اس کے بعد امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیمار بھائی حضرت زین العابدین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عابد بیمار کو گلے سے لگا کر خوب زارو قطار رونے لگ جاتے ہیں، اے میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، بھائی میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے قاسم بھائی واپس نہیں آئے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے اون و محمد واپس نہیں آئے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے چچا عباس واپس نہیں آئے۔ عابد بیمار کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے خوب زارو قطار رو رہے ہیں۔ امام علی مقام دیکھ رہے ہیں، سیدہ شہر بانو دیکھ رہی ہے، سیدہ زینب دیکھ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جانتے ہیں، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب ٹھارے مار مار کر رونے لگتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کہتے ہیں بیٹا کیا بات ہے، موت سے ڈر گئے ہو کیا بات ہے، یزیدیوں کی فوج کو دیکھ کر کے ڈر گئے ہو کیا، ان ننگی تلواروں کو دیکھ کر ڈر گئے ہو کیا بیٹا علی اکبر، کیوں اتنا زارو قطار رو رہے ہو، وہ یزیدی بھیڑیے تمہاری آواز سنیں گے تو کیا کہیں گے، حسین کا بیٹا گھبرا گیا ہے، حسین کا بیٹا ڈر گیا ہے۔ علی اکبر کہنے لگا ابا حضور میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ جب میں مدینے سے چلا تھا تو اپنی بہن سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، اے میری بہن میں تجھے ضرور لینے کے لیے آؤں گا، ابا حضور میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے بھائی قاسم واپس نہیں
نہیں آئے, چچا عباس واپس نہیں آئے, اونو محمد واپس نہیں آئے. ابا حضور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اپنی بہن سغرا کی وعدہ کو پورا نہیں کر پاؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر اس کے بعد حضرت امام علی اکبر اپنے بھائی امام زین العابدین سے کہتے ہیں, بھائی جان جب آپ مدینہ جائیے گا تو سغرا سے کہیے گا وہ مجھے معاف کر دے, کیونکہ میں جا نہیں پایا ان کو لینے کے لیے. سغرا میری انتظار کر رہی ہوگی, میری راہ دیکھ رہی ہوگی, وہ روزانہ دروازہ کھول کر میری انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا بھائی علی اکبر وعدہ کر کے گیا تھا, وہ ضرور مجھے لینے کے لیے آئے گا. اے بھائی زین العابدین, جب آپ مدینے پہنچنا تو سغرا بہن سے کہنا کہ وہ علی اکبر کو معاف کر دے. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ حضرت علی اکبر اپنے بھائی امام زین العابدین سے کہتے ہیں, بھائی ایسا ہے تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائے جائیں گے, پیروں میں بیریاں ڈال دی جائے گی, جسم پر کوہرے برسائے جائیں گے, ننگے گھوڑے کے پیٹھ پر تمہیں سوار کیے جائیں گے, تمہیں قید خانے میں ڈالے جائیں گے. اے میرے بھائی, تمہیں جو ہے ہر طرح سے ستائے جائیں گے, مگر صبر کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ, امام زین العابدین علی اکبر کی اس فریاد کو سنتے ہیں, اس درخواست کو سنتے ہیں, اور آنکھوں سے آنسو جاری اور ساری ہے. پھر اس کے بعد حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے ابا حضور کے قدموں کو چومتے ہیں, اپنی والدہ محترمہ سے اجازت حاصل کرتے ہیں, پھوپھی سیدہ زینب سے اجازت حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں, ننگی تلوار لیے ہوئے. امام حسین کا یہ شہزادہ, علی کا یہ شیر, 18 سال کا یہ نوجوان امام علی اکبر جب میدان کربلا میں اپنے گھوڑے کو لے کر کے پہنچتے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں, ایسا لگ رہا تھا کہ میدان کربلا کا ایک ایک ذرہ کانپ اٹھا ہے. یزیدی بھیڑیوں میں کھلبلی مچ گئی, سارے کے سارے یزیدی تھرا گئے. عمر و سعد گھبرا گیا, سارے کے سارے یزیدی علی اکبر کے چہرے اتھر کو دیکھ رہے تھے, علی اکبر کے رخ زیبا کو دیکھ رہے تھے, کیونکہ علی اکبر کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے سے ملتا جلتا تھا. یزیدی حیرت میں پڑ گئے, یہ ہے کون؟ عمر و سعد نے کہا, یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے, یہ علی کا لاڈلا ہے, اس کے جسم پر علی کا خون جوش مار رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر حضرت علی اکبر میدان کربلا میں جا کر سب سے پہلے اتمام حجت کے لیے ایک آپ نے تقریر کی. کیا کی جانتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ؟ ایک بات یاد رکھیے گا, ہر شہزادہ میدان کربلا میں آنے کے بعد ان یزیدیوں کو سمجھانے کی کوشش کی, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ ہمیں تو یعنی کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں معلوم نہیں تھا یہ میدان کربلا میں 72 لوگ کون تھے. سب سے پہلے سبوں نے اپنا تعارف کرایا, پھر اس کے بعد اپنے خاندان کے بارے میں بتائے, پھر اپنا حزب نسب بتائے, تاکہ کہیں سے کسی قسم کی کوئی قصر باقی نہ رہ جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کے لیے کہتے ہیں, اے عمر و سعد, اے یزیدیو, اے کوفہ والو, تمہیں لوگوں نے تو میرے والد گرامی کو بے شمار خطوط بھیجے تھے, اور آج تمہیں لوگ بلا کر میرے ابا حضور کے خون کے پیاسے ہو گئے. ایک ایک کر کے میرے خاندان کے اس نوجوان, ایک ایک کر کے میرے خاندان کے سارے فرد کو تم لوگوں نے شہید کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ظالم یزیدیوں سے کہتے ہیں, او ظالموں, تمہیں پتہ بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی تم لوگ جس نبی کا نام اذان میں لیتے ہو, تم لوگ جس نبی پر درود پڑھتے ہو, تم لوگ جس نبی کا نام نماز میں لیتے ہو, اسی نبی کے ہم نواسے ہیں, اسی نبی کے خاندان سے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, مگر ان ظالموں کا دل سیاہ ہو چکا تھا, یہ لالچی دنیا کے کتے تھے, ذرا سے بھی ان پر اثر نہ پہنچی. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر کیا ہوتا ہے, عمر و سعد نے اعلان کر دیا, حسین ایسا
ہے آؤ یزید کی عمر سعد نے اعلان کر دیا اے حسین کے شہزادے علی اکبر آؤ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ شیر خدا کا شیر حضرت امام حسین کا شہزادہ میدان کربلا میں گرج کر بولتا ہے او بدبخت اگر حسین کے ہاتھ پر اگر یزید کے ہاتھ پر حسین کو میرے ابا حضور کو ہاتھ دینا ہی ہوتا تو مدینہ المنورہ کی وہ پرکف گلیوں کو نہ چھوڑتے ہم لوگ، مکہ مکرمہ کے وہ حسین وادیوں کے نہ چھوڑتے ہم لوگ۔ عزیزان ملت اسلامیہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی اکبر میدان کربلا میں بار بار مبازر طلب کر رہے ہوتے ہیں مگر کسی یزیدی بھیڑیوں کے اندر یہ جرت نہ ہوئی کہ شہزادہ امام حسین حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے میدان کربلا میں مقابلہ کرے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ خود ہی یہ امام حسین کا شہزادہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی بھیڑیوں کے اندر ننگی تلوار لے کر کے گھس پڑتے ہیں، صفوں کی صفیں پلٹ دیتے ہیں، کبھی میمنہ پر کبھی میسرہ پر کبھی قلب لشکر پر اپنی تلوار سے ان یزیدی بھیڑیوں کی گردن کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ عمر سعد پکار کر کہتا ہے او یزیدیو ایک ساتھ حملہ آور ہو جاؤ، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو کوئی بچ کر نہیں جا پاؤ گے، مگر یہ شیر خدا کا شیر حضرت امام حسین کا شہزادہ حضرت امام علی اکبر ان یزیدی بھیڑیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا عزیزان ملت اسلامیہ سروں کو مولی اور گاجر کے طرح کاٹتے ہوئے واپس خیمے کے اندر تشریف لے آتے ہیں، اپنے ابا حضور کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ ابا جان پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، ابا جان پیاس لگی ہے، تھوڑا سا کہیں سے 2 قطرہ پانی اپنے بیٹے علی اکبر کو دے دیجئے، پھر میں آج بتا دوں گا کہ علی کا خون کسے کہتے ہیں، پھر میں آج بتا دوں گا کہ حسین کے بیٹا علی اکبر کی جواں مردی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین اپنے شہزادے حضرت علی اکبر کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا میں یہاں پر پانی تجھے کہاں سے لا کر کے دوں، نہر فرات پر پہرے لگے ہیں، بیٹا علی اکبر تجھے نہر فرات کا پانی نہیں آب کوثر کا پانی ملنے والا ہے۔ بیٹا علی اکبر جب میں پیاسا ہوتا تھا تو کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان کونین کے والی مجھے اپنا زبان چسا دیا کرتے تھے، بیٹا لو اپنی منہ کھول لو آج میری زبان کو چوس لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے علی اکبر کو اپنی زبان چسا دیتے ہیں، حضرت علی اکبر کی پیاس بجھ جاتی ہے، پھر یہ شیر خدا کا شیر میدان کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں، میدان کربلا میں اپنی ننگی تلوار لیے ہوئے پہنچتے ہیں، بار بار مبازر طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ عمر سعد نے کہا او یزیدیو ایک ایک کر کے نہ جانا ورنہ یاد رکھنا کوئی بھی یہاں سے گھر نہیں واپس جا پاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جانتے ہو یہ کس کا بیٹا ہے؟ ارے یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ فاطمہ کا پوتا ہے، ان کے رگوں میں خون حیدری جوش مار رہا ہے۔ عمر سعد نے کہا اگر کوئی علی اکبر کا سر کاٹ کر یہاں لے آئے گا تو اسے میں انعام کے طور پر موصل کی حکومت دے دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس اعلان نے طارق بن شیس کو پاگل کر دیا، یہ بدبخت بڑا پہلوان تھا، یہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان کربلا میں اترتا ہے، اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ادھر امام حسین کا شہزادہ حضرت علی اکبر بھی اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے ایسا وار کرتے ہیں کہ اس سکی کو وصل جہنم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آتا ہے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، مگر علی اکبر کی تلوار ایسے برس رہی تھی جیسے قہر خدا بن کر ان یزیدیوں کے اوپر برس رہی تھی۔ یہ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت علی اکبر اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے یعنی طارق بن شیس کے اولاد کو بھی وصل جہنم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے عمر بن سعد پکارتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا ایک ایک کر کے نہ جانا، دیکھو یہ حسین کا بیٹا ہے، ان کے چہرے میں دیکھو نور کی شائیں نکل رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ 3 دن کے پیاسے ہیں مگر لگتے نہیں ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں مگر لگتے نہیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ تمام کے تمام یزیدی بھیڑیے، تمام کے تمام یزیدی بھیڑیے
ایک ساتھ حملہ آور ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، بیچ میں تنہا علی اکبر کا جسم ہے، ہزاروں تیر کے نشان علی اکبر کے جسم پر ہے، پھر اس کے بعد نیزوں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، برچھیوں کی بارش ہو رہی ہے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ علی کا یہ شیر یعنی ان یزیدی بھیڑیوں کو پوری جوامردی کے ساتھ وصل جہنم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بدبخت سقی نے اس طریقے سے آپ کے اوپر نیزے کا وار کیا کہ سینہ علی اکبر پار ہو گیا اور آپ زخمی ہو گئے، زخموں کو تاب نہ لا سکے، زمین پر گر پڑے، پکار اٹھے ابا حضور مجھے بچا لیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ عمر و سعد نے کہا حسین آؤ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤ۔ میرے دوستو ذرا یاد رکھیے گا وہ منظر کیسا منظر رہا ہوگا، چشم فلک نے اس سے قبل یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو میدان کربلا سے اٹھا کر خیمے کی طرف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہا تھا عزیزان ملت اسلامیہ، مگر کیا کرتے، نانا جان کے دین کی خاطر سب کچھ آپ کے لیے منظور تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی خاطر سب کچھ آپ خوشی خوشی منظور کر لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ خیمے کے اندر ایک احرام برپا ہو گیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب سرکار امام حسین اپنے بیٹے کی لاش کو خیمے میں لے آتے ہیں، خیمے میں احرام برپا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدہ شہر بانو آ کر عرض کرتی ہے حضور آپ کے ساتھ ہم مدینہ المنورہ سے لے کر مکہ المکرمہ تک آئے، مکہ المکرمہ سے لے کر اس تپتے ہوئے لالہ زار تک آئے، ہم نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، ہم نے آپ سے کوئی درخواست نہیں کی، ہم نے آپ سے آج تک کوئی چیز طلب نہیں کی، اون و محمد شہید ہو گئے ہم نے آپ سے کچھ نہیں کہا، امام قاسم شہید ہو گئے ہم نے آپ سے کچھ نہیں کہا، عباس بھائی کے باجو قلم ہو گئے ہم نے آپ سے کچھ نہیں کہا، بیٹا علی اکبر کی جوانی اس میدان کربلا میں لٹ گئی ہم نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ ایک گزارش ہے آپ سے، ایک عریضہ ہے آپ سے، اے میرے شوہر عزیز یہ دیکھیے ننھا سا علی اصغر ہے، ان کا منکا ڈھل چکا ہے، ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہے، یہ اپنا خشک زبان باہر نکالتا ہے، انہیں کیا پتا کہ ہم تپتے ہوئے لالہ زار کوفے کی سرزمین پر ہے۔ علی اکبر تو جانتا بھی نہیں ہے یزید کسے کہتا ہے، علی اکبر تو جانتے بھی نہیں ہے کہ ابن زیاد کس کا نام ہے، علی اکبر کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اے میرے شوہر عزیز دیکھیے ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہے اور یہ اپنا خشک زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرتا ہے اور یہ کبھی اپنی پھوپھی زینب کو دیکھتا ہے، کبھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی بچی سکینہ کو دیکھتا ہے، کبھی اس میدان کربلا کے تپتے ہوئے لالہ زار کو دیکھتا ہے۔ اے میرے شوہر عزیز ایک گزارش ہے، آپ میرے اس ننھے سے بچے کو اس بے رحم انسانوں کے سامنے لے جائیے، ہو سکتا ہے کوئی صاحب اولاد والا ان میں سے ہوگا جو میرے علی اصغر کے حلق پر چندے قطرے پانی ڈال دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ابھی امام حسین کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، سیدہ زینب اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے بھائی جان ذرا اصغر کے تڑپنا کو دیکھیے، اصغر کی آنکھ کو تو دیکھیے، اصغر کے زبان کو تو دیکھیے، 6 ماہ کا وہ ننھا سا بچہ ہے جو بول بھی نہیں پا رہا تھا، جو چل بھی نہیں پا رہا تھا، جو کچھ پہچان اور سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی جان جائیے نہ، لے جائیے نہ، ہو سکتا ہے کوئی صاحب اولاد ہو جو علی اصغر کو دیکھ کر رحم آ جائے، 2 قطرے علی اصغر کے حلق پر پانی ڈال دے، علی اصغر کی جان بچ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین کہتے ہیں مجھے تو امید نہیں ہے مگر کوئی بات نہیں، آپ لوگ بار بار اصرار کر رہی ہے تو ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت علی اصغر کو 6 ماہ کے ننھے سے بچے کو
آپ گود میں لیتے ہیں، اپنے چادر سے علی اصغر کے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں اور میدان کربلا کے جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یزیدی بھیڑیے دیکھ رہا ہوتا ہے، عمر و سعد دیکھ رہا ہے، حسین گود میں کیا لے کر کے آ رہا ہے؟ کہیں حسین صلح کرنے کے لیے قرآن تو اٹھا کر نہیں لایا؟ لگتا ہے حسین ڈر گیا ہوگا۔ جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر حسین گھبرا گئے ہوں گے، جوان بھتیجے کی لاش دیکھ کر حسین تھرا گئے ہوں گے، بھائی عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھ کر کے حسین گھبرا گئے ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، اگر حسین صلح کرنے کے لیے آتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ان یزیدی بھیڑیوں کو پتا نہ تھا کہ اگر حسین کو صلح کرنا ہوتا تو مدینے میں کر لیے ہوتے، حسین کو صلح کرنی ہوتی تو مکے میں کر لیے ہوتے، حسین کو ہاتھ دینا ہوتا تو تپتے ہوئے اس لالا زار میں آ کر کے ایک ایک کر کے اپنے گھر کے اولاد کی شہید نہ کراتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین میدان کربلا کے تپتے ہوئے لالا زار میں پہنچتے ہیں۔ چشم فلک نے اس سے قبل یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ آسمان دنیا سے فرشتے دیکھ رہے ہیں، زمین کے تمام فرشتے میدان کربلا کے طرف اپنی نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کہتے ہیں، او عمر و سعد، او یزیدیو، سنو سنو، میرے گود میں قرآن نہیں ہے جو تم سمجھ رہے تھے، میرے گود میں میرا ایک ننھا سا بچہ علی اصغر ہے۔ دیکھو، میں تو نہیں آنے چاہ رہا تھا، مگر میں اپنی بہن کی درخواست پر، میں ان کی ماں کے کہنے پر آیا ہوں۔ او یزیدیو، سنو سنو، یہ میرا ننھا سا بچہ ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں، اس سے معلوم نہیں ہے کہ تم یہاں پر کس لیے آئے ہو، انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ یزید کون ہے، انہیں نہیں معلوم ہے کہ ابن زیاد کون ہے، انہیں ابھی حق و باطل کی پہچان نہیں ہے۔ دیکھو، یہ معصوم بچہ ہے، یہ میرا علی اصغر ہے، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کا من کا ڈھل چکا ہے، اس کی آنکھیں پترا چکی ہے، یہ اپنا جو ہے سوکھا زبان بار بار باہر نکالتا ہے، آسمان دنیا کے طرف دیکھتا ہے، میدان کربلا کے ہر ایک ذرے کے طرف علی اصغر اس انتظار میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے 2 قطرے کوئی پانی لا کر کے ڈال دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کہتے ہیں، اے عمر و سعد، سنو، اگر آج تم میرے اس بیٹے کے لیے، میرے اس کلیجے کے ٹکڑے کے لیے، میرے اس جگر کے ٹکڑے کے لیے آج اگر 2 قطرے پانی دے دو گے تو یاد رکھنا، پوری امت صبح قیامت تک تمہارے اس جو ہے مہربانی پر اش کرے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر عمر و سعد یہ بدبخت کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ حسین، ہم نے تو سنا تھا کہ تمہارے نانا انگلیوں کے گھائی سے پانی نکال کر صحابہ کرام کو سیراب کیے تھے۔ شیر خدا کا شیر گرج کر میدان کربلا میں تڑپ کر امام حسین کہتے ہیں کہ ہاں، یہ تو حقیقت ہے کہ میں اس نبی کا نواسا ہوں اور میں اس خاندان کا فرد ہوں کہ میرے نانا نے اپنے انگلیوں کی گھائی سے پانی کا چشمے نکال کر بے شمار صحابہ کرام کو سیراب کیے تھے۔ اور سنو، میں اس خاندان کا پوتا ہوں کہ میرے پردادا نے مکہ المکرمہ کی اس مقدس سرزمین پر اپنی ایڑی کو جب رگڑے تھے تو پتھر نے اپنا کلیجہ پھاڑ کر آب زمزم ابال دیا تھا۔ اے یزیدیو، تم کیا سمجھتے ہو میں مجبور ہوں؟ ارے نہیں، میں مجبور نہیں ہوں، میں اگر چاہوں اسی وقت پورے نہر فرات کو خیمے میں لے آ سکتا ہوں، میں اگر چاہوں تو آسمان دنیا سے چاہوں تو آسمان دنیا سے اب بھی اور اس وقت پروردگار پانی برسا دے، مگر آج یہاں پر رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنا ظلم کرنا چاہتے ہو، ظلم کی حد پار کر دو۔ حسین کتنا صبر کرنا جانتا ہے، صبر کی حد پار کر دے۔ پھر اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، ان بے رحم انسانوں کے دل میں، اس سیاہ دل انسانوں کے دلوں میں رحم نہ آیا۔ پھر اس کے بعد ایک بدبخت نے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر امام عالی مقام کے سر اقدس کے اوپر سے سرسراتا ہوا گزر گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بدبخت نے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر امام
علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق سے پیوستہ ہو کر باجو امام پر جا لگا۔ یہ ننھا سا معصوم اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، اپنے ابا حضور کے آخری مرتبہ چہرے کو دیکھتے ہیں۔ امام پاک اپنے بچے کے اس نازک نرم گلے سے تیر کو کھینچ کر نکالتے ہیں تو چند قطرے خون کے پھوارے نکل جاتے ہیں۔ وہ خون کے پھوارے میرے امام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، زمین پر رکھنے کے لیے چاہی رہے تھے۔ آسمان دنیا سے آواز آئی، حسین اگر علی اصغر کا خون زمین پر ٹپک گیا تو صبح قیامت تک اس زمین سے سبز نہ اگے گی۔ آسمان کے جانب بلند کرنا چاہ رہے تھے تو آواز آئی، حسین اگر یہ خون آسمان کی بلندی پر پہنچ گیا تو پھر صبح قیامت تک پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا۔ پھر امام علی مقام اپنے ننھے شہید کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس معصوم کو لے کر کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بچی سکینہ اپنی پھوپھی زینب سے کہتی ہے، پھوپھی جان مجھے تو لگ رہی ہے کہ علی اصغر کو پانی مل گیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہر بانو سے بچی سکینہ کہتی ہے کہ مجھے لگ رہی ہے کہ علی اصغر کو ان ظالموں نے پانی دے دیا ہوگا۔ سیدہ زینب کہتی ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ بچی سکینہ کہتی ہے جب علی اصغر جا رہے تھے تو ہچکیاں لے رہے تھے، رو رہے تھے، ابا کے گود میں تڑپ رہے تھے، مگر دیکھیے نا امام حسین کے گود پر علی اصغر جو ہے ہچکیاں نہیں لے رہے ہیں، تڑپ نہیں رہے ہیں۔ لگتا ہے میرے بھائی علی اصغر کو پانی مل گیا ہوگا، وہ سو گئے ہوں گے، چین کی نیند لے رہے ہوں گے۔ جب میرے امام خیمے میں اپنے معصوم بیٹے علی اصغر کی لاش کو لے آتے ہیں اور اپنے شریک حیات شہر بانو کے گود میں ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں اے شہر بانو، اے میری بہن زینب، میں نے کہا تھا کہ یہ ظالم علی اصغر کو پانی نہیں دیں گے۔ علی اصغر کو نہر فرات کا پانی نہیں، حوض کوثر کا پانی ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیمے میں ایک احرام برپا ہو گیا۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لال کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہے ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہے ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے۔ جان علم ہو فدا خاندان اہل بیت، جان علم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب خیمے میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی بہن سیدہ زینب سے کہتے ہیں اے میری بہن، میں جانتا ہوں کہ تم نے جو ہے یعنی مدینہ المنورہ سے لے کر مکہ المکرمہ کی حسین وادیوں تک، مکہ المکرمہ سے لے کر کے اے میری بہن تم کوفے کے اس تپتے ہوئے لالازار اور ریگستان تک اپنے بھائی کا ساتھ دی ہے۔ اے میری بہن زینب، تو نے اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دی ہے۔ صبح قیامت تک میرے نانا جان کی امت جو ہے یعنی اے میری بہن زینب تمہارے اس جو ہے یعنی تمہاری اس حوصلہ پر اش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد امام حسین اپنی بہن سے کہتے ہیں اے میری بہن زینب دیکھو اب میرا امتحان کا وقت ختم ہونے آیا ہے، اب تم لوگوں کا امتحان کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اے میری بہن زینب تم صابرہ کی بیٹی ہو، صبر کرنا، تم صابرہ کی بھائی ہو، صبر کرنا، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اے میری بہن زینب دیکھو تمہارے سروں سے دوپٹے چھینے جائیں گے، کانوں سے بالیاں نوچی جائیں گی، خیمے جلائے جائیں گے، سامان لوٹے جائیں گے، ننگے گھوڑے کے پیٹھ پر تمہیں بٹھائے جائیں گے، اور اے میری بہن زینب تمہیں قید خانے میں بھی رکھا جائے گا۔ اے میری بہن زینب صبر کرنا، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اے میری بہن زینب تو نے اون محمد کو قربان ہوتے ہوئے دیکھی تو صبر کی، تو نے بھائی عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھی تو صبر کی، تو نے امام قاسم کی جوانی میدان کربلا میں لٹتے
ہوئے دیکھی تو صبر کی۔ اے میری بہن زینب، تو نے میرے بیٹے علی اکبر کی جوانی میدان کربلا میں لٹتے ہوئے دیکھی تو صبر کی۔ تو نے میرے بیٹے علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھی تو صبر کی۔ اے میری بہن زینب، جب تیرا بھائی میدان کربلا کے تپتے ہوئے لالا جار میں شہید ہو جائے گا، جب تیرا بھائی حسین کا سر نیزے کے نوک پر ہوگا تو صبر کرنا، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بانو کے پاس آتے ہیں، آ کر جو ہے امام حسین کہتے ہیں اے شہر بانو، آپ کی اس جواں مردی پر، آپ کی اس جو ہے ہمت پر اور آپ کی اس قربانی پر میری نانا جان کی امت صبح قیامت تک جو ہے اش کرے گی اور داد دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ اے میری شریک حیات، آپ نے بہت قربانیاں دی ہے، مگر یاد رکھنا جب آپ کے شوہر کے جسم سے یہ گردن جدا ہو کر نیزے پر چڑھ جائے تو صبر کرنا۔ اے شہر بانو، گھبرانا نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام علی مقام اپنے بیٹے عابد بیمار کے پاس پہنچتے ہیں۔ امام حسین اپنے بیٹے عابد بیمار کے پاس جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام زین العابدین بیمار ہیں، بستر علالت پر لیٹے ہیں، مگر اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میدان کربلا میں جانے کے لیے بے قرار ہیں، مگر امام علی مقام کہتے ہیں اے بیٹا، ایسا ہے کہ تمہیں میدان کربلا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے زین العابدین، حسینی سید کا نسل صبح قیامت تک تجھی سے چلے گا۔ اے بیٹا یاد رکھنا، تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائے جائیں گے، پیروں میں بیریاں ڈال دی جائے گی، ننگے گھوڑے کے پیٹھ پر سوار کیا جائے گا۔ اے عابد بیمار، جسم پر کورے برسائے جائیں گے۔ بیٹا گھبرانا نہیں، صبر کرنا۔ بیٹا تو نے اون محمد کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، عباس چچا کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بھائی قاسم کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بھائی اکبر کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بھائی اصغر کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیٹا تو نے صبر کیا ہے، جب اپنے باپ کو قربان ہوتے ہوئے دیکھنا تو بیٹا صبر کرنا، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اپنے سر پر اپنے بابا جان کا دستار باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، مصری قبا زیب تن فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے دلدل گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا تھا، اس خیمے کے اندر سے کچھ جو ہے اس خیمے کے اندر سے کچھ سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، آنسو کے قطرات بہ رہے تھے، آپ کو الوداع کر رہے تھے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر حضرت امام حسین گھوڑے کی لگام کو کھینچتے ہیں تاکہ گھوڑا آگے بڑھ جائے، مگر گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ میرے حسین جب نیچے دیکھتے ہیں پیروں کے طرف تو کیا دیکھتے ہیں؟ بچی سکینہ گھوڑے کے دونوں پیر سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، گود میں اپنی بیٹی کو لیتے ہیں، لینے کے بعد کچھ کہنا ہی چاہ رہے تھے، بچی سکینہ درد بھری لفظ میں کہتی ہے ابا جان آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے اون محمد نہیں آئے، ابا جان آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے چچا عباس واپس نہیں آئے، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے بھائی قاسم واپس نہیں آئے، ابا جان آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے علی اکبر اور علی اصغر واپس نہیں آئے، ہمیں مدینہ کون پہنچائے گا؟ میں سغرا سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم جا رہے ہیں اور جلدی آ جائیں گے، ہمیں مدینہ کون لے جائے گا؟ اکبر بھائی بھی نہیں رہے، امام قاسم بھی نہیں رہے، چچا عباس بھی نہیں رہے، ابا جان اب آپ مت جائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بچی سکینہ کی اس درد بھری فریاد کو امام علی مقام سنتے ہیں تو آپ ہی سوچئے میرے حسین کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا، ایسا لگتا تھا منہ کو کلیجہ آ گیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین روتے ہوئے کہتے ہیں بیٹی وہ دیکھو زین العابدین ہے، تمہیں مدینہ لے جائیں گے، اور بیٹی جب مدینے جانا تو نانا جان کے روزے پر پہنچ کر میرا سلام عرض کر دینا، ماں فاطمہ کے روزے پر پہنچ کر میرا سلام عرض کر
کہہ دینا, بیٹی سغرا سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بچی سکینہ کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں. اے زینب, اس بچی سکینہ کا خیال رکھنا. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر فاطمہ کا وہ لال, علی کا وہ شہزادہ, امام حسین میدان کربلا کے طرف بڑھ رہے ہیں, میدان کربلا کے طرف جا رہے ہیں. امام حسین میدان کربلا میں پہنچ کر اتمام حجت کے لیے ایک پرزور تقریر کی. آپ کی تقریر یہ تھی, او یزیدیو ذرا شرم کرو, تمہیں لوگوں نے یہ دیکھو بے شمار خطوط مجھے بھیجے تھے یہاں پر آنے کے لیے, اور آج مجھے بلا کر کے میرے ہی خون کے پیاسے ہو گئے ہو, میری ہی اولادوں کو شہید کر دیے ہو. یاد رکھنا میدان محشر میں میرے نانا جان کے سامنے, رب قدیر کے سامنے تم کیا جواب دو گے. عزیزان ملت اسلامیہ, امام حسین کہتے ہیں او یزیدیو جانتے ہو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے مجھے خوشبو کر کے کہے ہیں. او یزیدیو جانتے ہو جس نبی کا تم نام اذان میں لیتے ہو اس نبی نے مجھے جنت کا سردار کہہ کے پکارے ہیں. او یزیدیو جانتے ہو جس نبی کے اوپر تم درود پڑھتے ہو اس نبی نے مجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے کھلائے ہیں, میں اور اپنے کندھے پر بٹھا کر عیدگاہ کے جانب لے گئے ہیں. او یزیدیو میرے مقام اور مراتب کو سمجھتے ہو, ارے اللہ رب العزت میرے لیے آسمان دنیا سے فرشتوں کی فوج اتار دیا کرتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر امام حسین کہتے ہیں دیکھو ایسا ہے ابھی بھی میرے ہاتھ پر توبہ کر لو, ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا. آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو, آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو. مگر عمر و سعد نے کہا حسین ایسا ہے آپ آ کر کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے. اتنا ہی سننا تھا, یہ شیر خدا کا شیر, علی کا بیٹا گرج کر میدان کربلا میں اس انداز سے بول رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ میدان کربلا کا ایک ایک ذرہ کانپ اٹھا. امام حسین گرج کر کہتے ہیں او عمر و سعد اے بدبخت, اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کا وہ شہر مدینہ نہ چھوڑتا, اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتا تو مکہ المکرمہ کی ان حسینی وادیوں کو نہ چھوڑتا, اگر یزید کے ہاتھ پر مجھے بیعت کرنا ہوتا تو اپنے بھانجوں کی اور اپنے بھائی عباس اور اپنے بھتیجے قاسم اور اپنے بیٹے علی اکبر اور علی اصغر کی قربانی نہیں کرواتا. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر اس کے بعد جو ہے عمر بن سعد نے پکارا او یزیدیو دیکھو ایسا ہے یہ امام حسین ہے, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, اس کے رگوں میں خون حیدری جوش مار رہا ہے. ایسا ہے یاد رکھنا ایک ایک کر کے مت جانا ورنہ کوئی بچ کر نہیں جا پاؤ گے. ایک ساتھ حملہ آور ہو جاؤ, ایک ساتھ تیروں کی بارش کر دو. مگر عزیزان ملت اسلامیہ, شیر خدا کا شیر, علی کا یہ بیٹا ذوالفقار حیدری کو ہوا میں اس انداز سے لہراتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین کا ذوالفقار و حیدری قہر خدا بن کر ان یزیدیوں پر برس رہی تھی. یزیدیوں کے سروں کو مولی اور گاجر کے طرح کاٹ رہے تھے, صفوں کے صفوں کو پلٹ رہے تھے. کبھی میمنہ پر حملہ کر رہے ہیں, کبھی میسرہ پر حملہ کر رہے ہیں, کبھی قلب لشکر پر حملہ کر رہے ہیں. بے شمار یزیدیوں کو آپ نے فنار کیا. عزیزان ملت اسلامیہ, عمر بن سعد نے پکارا او یزیدیوں تمہیں ہو کیا گیا ہے, میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ علی کا بیٹا ہے. ارے علی کا خون اس کے جسم پر جوش مار رہا ہے, یہ علی کا شہزادہ ہے, یہ فاطمہ کا لال ہے. دیکھو ایک ایک کر کے نہ جانا, ایک ساتھ حملہ آور ہو جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, بیچ میں میرے حسین میدان کربلا کے تنہا ہے اور چاروں طرف سے یزیدیوں کے تیر برس رہے ہیں, تلواریں برس رہی ہے, نیزے اور بھالے آ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے امام زخمی ہو جاتے ہیں. پھر اتنے میں ایک بدبخت عزیزان ملت اسلامیہ جس کا نام شمر ہوتا ہے, یہ زہر میں بجھایا ہوا تیر اس انداز سے یہ بدبخت پھینکتا ہے کہ پیشانی امام پر آ کر کے آ لگتا ہے. میرے امام بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں. پھر یہ بدبخت شمر آپ کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے. امام حسین کہتے ہیں کون؟ یہ بدبخت کہتا ہے شمر ہوں. امام حسین کہتے ہیں کیا ارادہ ہے؟
یہ بدبخت کہتا ہے شہید کرنے کا۔ امام حسین کہتے ہیں یہ تو بتا دن کون سا ہے؟ شمر کہتا ہے جمعہ کا۔ وقت کون سا ہے؟ شمر کہتا ہے جمعہ کا۔ پھر اس کے بعد میرے حسین کہتے ہیں دیکھو مجھے 2 رکعت رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر۔ حسینیو، میدان کربلا کے اس تپتے ہوئے لالا جار میں آپ کے جسم پر نہ جانے کتنے تیر لگے ہوں گے، کتنے تلواروں کے وار آپ کے جسم پر لگے ہوں گے، اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ حسینیوں ذرا سوچئے تو صحیح، ہم حسین کے نام کے محفل مناتے ہیں، حسین کے نام کے محفل سجاتے ہیں، حسین کے نام پر کھچڑا پکاتے ہیں، حسین کے نام پر سبیلیں لگواتے ہیں۔ کیا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز کے پابند بھی ہیں؟ اگر ہم نماز کے پابند ہیں تو مبارکباد ہے آپ کو، آپ واقعی پکا حسین کے غلام ہیں۔ اور اگر نماز کے پابند نہیں ہیں تو آپ خود ہی نظر عمیق سے سوچ لیجئے آپ کی غلامی کہاں تک قبول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امام حسین علی کا یہ بیٹا، فاطمہ کا یہ جگر کا ٹکڑا، دوگنا رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے میدان کربلا کے اس تپتے ہوئے لالا جار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے امام حسین اپنے سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ شمر بدبخت اپنے تلوار کا وار کر کے امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے، پھر سر امام کو نیزے کی نوک پر کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان چاہیے۔ تمام یزیدی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، عمر و سعد دیکھ رہا تھا، سر امام سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسی لیے تو کہا ہے کسی نے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر ان ظالموں نے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں تپتے ہوئے لالا جار میں شہید کر دیتے ہیں۔ پھر سر امام کو نیزے کی نوک پر لے کر وہ بدبخت پورے میدان کربلا گھماتا ہے۔ المختصر میں آپ کو 2-4 اور واقعات بتا دوں کیونکہ آج کا یہ آخری پروگرام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان ظالموں نے درندگیوں کی اور حد کر دی، خیمے جلا دیا، سامان لوٹ لیا، ان پاک بیبیوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچ لیے، بالیاں نوچ لی، جو بھی مال و زر تھے سب ان ظالموں نے، یہ تو دنیا کے لالچی کتے تھے ہی، یہ سب کے سب لوٹ لیے۔ پھر اس لٹے پھٹے قافلے کو لے کر کے یعنی کوفے کے طرف یہ ظالم جو ہے جا رہے ہیں، سر امام نیزے کی نوک پر ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے حسین جا رہے ہیں، گویا یہ پیغام دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا، کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا، کربلا کے بعد دین مصطفیٰ زندہ ہو گیا، کربلا کے بعد قرآن کی عظمت بچ گئی، کربلا کے بعد مسجد کی آبرو بچ گئی، کربلا کے بعد نماز کی اہمیت بچ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ لٹا پھٹا قافلہ جا رہا ہے کوفے کے طرف، مگر ایک ضعیفہ کیا دیکھتی ہے اپنے گھر کے بالا خانے سے کہ ایک لٹا پھٹا قافلہ جا رہا ہے اور اس قافلے کے آگے ایک نیزے پر ایک سر ہے اور وہ سر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور کچھ جو ہیں عورتیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ان عورتوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیریاں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ضعیفہ اپنے گھر سے نیچے اترتی ہے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر کے اس قافلے کا جو یعنی سپہ سالار یہ بدبخت عمر و سعد ہوتا ہے اس سے اجازت لیتی ہے۔ لینے کے بعد جو ہے یعنی یہ ضعیفہ سیدہ زینب کی بارگاہ میں آتی ہے، آ کر کے کہتی ہے، کیا کہتی ہے جانتے ہیں کہ اے بی بی، مجھے تو پتا نہیں آپ کون ہو، مگر میں اپنے گھر کے چھت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ قافلے جب ادھر سے آ رہے تھے یعنی اس قافلے کے اوپر بادل سایہ کیا ہوا نظر آ رہا تھا، اور میں نے جب اس قافلے والے کو دیکھی تو مجھے سیدہ فاطمہ کی وہ فرمان یاد آ گئی، سیدہ فاطمہ نے جو مجھ سے کہی تھی مجھے وہ فرمان یاد آ گئی۔ عزیزان ملت
ملت اسلامیہ یہ ضعیفہ کچھ کھانے پینے کی اشیائیں سیدہ زینب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ زینب کہتی ہے اے بڑی بھی آپ کون ہیں جو ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی سے پیش آ رہے ہیں؟ یہاں پر تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کر رہا ہے، یہاں تو ہم کو کوئی پانی کے لیے نہیں پہنچتا، کوئی کھانے کے لیے نہیں پہنچتا، آپ کون ہیں جو ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی کر رہی ہیں؟ وہ ضعیفہ کہتی ہے بیٹی دیکھو ایسا ہے، ایک زمانے میں میں مدینے میں نبی کی بیٹی کے گھر سیدہ فاطمہ کے گھر کی کنیز تھی، سیدہ فاطمہ مجھ سے کہی تھی کہ اے میری کنیز یاد رکھنا ایک قافلے کا تمہارے گھر کے طرف سے گزر ہوگا، وہ لٹا پھٹا قافلہ ہوگا، چند عورتیں ہوں گی، چند بچے ہوں گے، اور اے کنیز جب وہ قافلہ تجھے نظر آئے تو اگر ہو سکے تو ان کی بارگاہ میں کچھ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں پیش کیا کر دیا کرنا، تمہیں بہت اجر و ثواب ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ضعیفہ سیدہ زینب سے اس طریقے سے اپنی گھر کی ہی بات بتا رہی ہے، ادھر سیدہ زینب ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یعنی سیدہ زینب کہتی ہے اے ضعیفہ کیا آپ کو اس کا کچھ معاوضہ بھی چاہیے، کچھ بدلہ بھی چاہیے؟ اگر چاہیے تو بتائیے ہم آپ کو چکا دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ اے بی بی آپ کون ہو مجھے تو پتہ نہیں ہے، مگر ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ میں اب تو ضعیف ہو گئی ہوں، میں مدینہ جا نہیں سکتی ہوں، میں کمزور ہو گئی ہوں، ایک آرزو یہ ہے کہ میں جب نبی کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں کنیز تھی تو نبی کے بیٹی کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی سیدہ زینب تھی، دل چاہتا ہے کہ ایک بار زینب کے چہرے کو دیکھ لوں، پھر دل چاہتا ہے کہ اسی نبی کے بیٹی کے گھر میں تو ننھے ننھے شہزادے تھے جن کو مصطفیٰ جان رحمت بے حد پیار کیا کرتے تھے، بابا علی ان کے بے حد پیار کیا کرتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ امام حسن کو دشمنوں نے زہر دے دیا ہے، مگر حسین تو ہے، ایک بار ایک خواہش ہے، آرزو ہے کہ حسین کے چہرے کو دیکھ لوں، بس یہی آرزو اور تمنا ہے۔ آپ سے اگر ہو سکے تو اتنی دعا کر دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سیدہ زینب یعنی اپنے گھر کی کنیز کی اس فریاد کو سنتی ہے تو سننے کے بعد اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہتی ہے اے ضعیفہ یہ وہی زینب ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، دیکھ لے اللہ نے تیری منت کو پوری کر لی، اور وہ نیزے پر جو سر ہے وہ میرے بھائی حسین کا سر ہے، دیکھ لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد یہ لٹا پھٹا قافلہ کوفہ پہنچتا ہے، وہاں سے دمشق یزید بدبخت کے دربار میں پہنچتا ہے، پھر یہ لٹا پھٹا قافلہ میں المختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر مدینہ المنورہ کے جانب جا رہا ہے۔ جب مدینہ المنورہ کے قریب یہ قافلہ لٹا پھٹا پہنچ رہا ہے، امام زین العابدین جب مدینے کے پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں، مدینے کی وادیوں کو دیکھتے ہیں، جب نانا جان کا شہر دیکھتے ہیں، ڈھارے مار مار کے رونے لگتے ہیں۔ نانا جان جب ہم گئے تھے تو ابا حضور ساتھ میں تھے، چچا عباس ساتھ میں تھے، بھائی قاسم ساتھ میں تھے، علی اکبر علی اصغر ساتھ میں تھے، نانا جان آج کوئی نہیں ہے۔ آپ کی امتیوں نے میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ ان لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام زین العابدین جب مدینہ پہنچتے ہیں، تمام مدینے کے لوگ اس لٹے پھٹے قافلے کو گھیر لیتے ہیں۔ امام زین العابدین نانا جان کی چالی کو پکڑ کر ڈھارے مار مار کر روتا ہے اور کہتے ہیں نانا جان سب کے سب کو آپ کی امتیوں نے میدان کربلا میں شہید کر دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی امام زین العابدین اپنی بہن سغرا کے پاس پہنچتی ہے، پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اپنی بہن سے کہتے ہیں بہن بھائی علی اکبر کو معاف کر دینا، بہن بھائی چچا عباس قربان ہو گئے، اور محمد قربان ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلکہ سغرا اپنی زبان حال سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اے پھوپھی زینب علی اصغر کتنا بڑا ہو گیا ہے، ان کے لیے کھلونا لے کر رکھی ہوں، میرا بھائی اکبر کہاں پیچھے رہ گیا ہے، امام قاسم کدھر رہ گئے ہیں، چچا عباس دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھوپھی زینب دھارے مار مار کر بیٹی سغرا کو اپنے کلاوے میں
لے کر رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹی یہ سب کے سب میدان کربلا میں شہید ہو گئے دین مصطفیٰ کے خاطر، دین نبی کے خاطر، قرآن کی عظمت کے خاطر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے امام حسین کے گھرانے جو ایک ایک کر کے میدان کربلا میں دین نبی کے خاطر اپنی قربانی دی، اور ان ظالم یزیدیوں نے، دنیا کے لالچی کتوں نے، دنیا کے انعام و اکرام کے لالچ میں عزیزان ملت اسلامیہ ایک ایک کر کے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو قربان کر دیے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو، ہم سبوں کو، تمام مومنین کو جو ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت عقیدت کرتے رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حسنین کریمین کی محبت کے صدقے توسل سے مولا کریم ہم سبوں کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے، چین و سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ مولا جب تک ہم اس دنیا میں رہیں حسنین کریمین کی محبت کو لے کر رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو حسنین کریمین کی محبت کو لے کر کے جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، میرے ساتھ پڑھ لیں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے سمجھا نہ تھا آپ کا مرتبہ، ایک ولی نے یہ ہم پہ احسان کیا، ایک ولی نے یہ ہم پہ احسان کیا، شرمِ عشق آنکھوں میں پہنا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت۔ جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، ساتھ میں ہم سبھی ہو اور احمد رضا، ساتھ میں ہم سبھی ہو اور احمد رضا، تھام کر جالیاں اور پڑھے برملا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ میں علم حق دے باکر علم خدا کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روئے ماں کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے کرتا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حسن اللہ لہم رزق صد رزق حسن بندہ رضا پہ تاج الاسفیاء کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پہ نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ غدا کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک